إنا أنزلناه في ليلة القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک بہت تیزی سے چلتا جا رہا ہے اور اب انشاءاللہ تاک راتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ایسے میں نے سوچا کہ کیوں نہ شب قدر کے فضائل کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ شب قدر کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کو جانیں گے کہ شب قدر کیا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور ویڈیو کا لائک ضرور کیجیے گا۔ جی، تو کویسچن ہے آج کا کہ شب قدر کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ القدر سے دیکھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ شب قدر کی ایک خصوصیت ہے کہ قرآن پاک شب قدر والی رات میں نازل ہوا، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا تھا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کویسچن کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے، اور اگلی آیت میں خود بھی اس کا آنسر بھی دے دیا ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بھی ہے۔ آپ سپوز کریں کہ ایک بندہ جو 1000 مہینوں تک عبادت کرتا رہے، کتنا افضل بندہ ہوگا وہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا کیا مقام ہوگا۔ اور دیکھیں، ہمیں ایک رات سے لیلۃ القدر کو فائنڈ کر کے اس میں عبادت کرنے کا ثواب ہمیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ خیر، بہتر ہے، زیادہ ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کی اجازت سے ہم ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ ہر کام سے مراد یہاں پہ 2 کام ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس رات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں پورے سال ہمارے زندگی میں کیا کیا امپورٹنٹ ورکس ہونے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی فوت ہونا ہوتا ہے، کس نے اس دنیا میں آنا ہے، کس کی اس دنیا میں اس سال میں شادی ہوگی، کس کی اس سال میں وفات ہوگی۔ یہ سارے فیصلے، بڑے بڑے جو فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں کرتے ہیں، ان پہ سٹمپ لگا دیتے ہیں کہ اس رات میں اس سال میں یہ فیصلے ہوں گے، اور وہ تمام معاملات فرشتوں کے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں۔ لاسٹ آیت ہے، دیکھیے کیا ہے، سلامتی والی رات ہے، یعنی کہ یہ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی کہ شب قدر کا ٹائم فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ فجر سے پہلے شب قدر کی رات ہے۔ اس رات میں جو عبادت کریں گے ہم، اس عبادت کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور سورہ ہے، اس سورت میں بھی شب قدر کے بارے میں بہت پیاری تعریف کی گئی ہے۔ میں آپ کو وہ سورت بھی سنانا چاہتی ہوں۔ سورہ الدخان کے آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ ان کے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب قدر کی رات سے پر نازل کیا گیا تھا، یا اتارا گیا تھا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی فضیلت والی رات ہے کہ پورا قرآن اس رات میں اتارا گیا۔ پورا قرآن جو ایک انسان کی ساری زندگی گزارنے کے لیے، اس کے معاملات کو دیکھنے سمیٹنے کے لیے کافی ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں۔ سورہ الدخان کے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکیمانہ معاملے ہمارے حکم سے طے کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس سال میں جو اہم واقعات ہونے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ فلاں شخص پیدا ہوگا، اسے اتنا رزق ملے گا، فلاں کا انتقال ہوگا، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو شب قدر کی اہمیت کا اندازہ ہم ان تمام قرآن کی آیات سے لگا سکتے ہیں۔
اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جو ان کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے ثواب کے مطابق کیوں ہے، یا 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ کیوں ہے؟ اس کا نمبر 1 تو یہ کہ اس میں اس رات وہ قرآن اتارا گیا جو تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس نبی پر اتارا گیا جو تمام جہانوں کے پر رحم کرنے والے نبی تھے، جو اپنوں پر، بیگانوں پر، پرندوں پر، جانداروں پر، بے جانوں پر، ہر کسی پر رحم کا معاملہ کرتے تھے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ دوسری وجوہات جو روایت سے ملتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں دیکھا کہ بہت لمبی عمریں ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی اور بہت کم ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج و افسوس ہوا، اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر مرحمت فرمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے بھی زیادہ لکھ دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات یعنی شب قدر کا نزول فرمایا۔ تو الحمدللہ اس ویڈیو کے بعد آئی ہوپ کہ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ شب قدر کتنی اہم رات ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم شب قدر کو جاننے کی، فائنڈ کرنے کی علامات کو پڑھیں گے اور بہت کچھ جانیں گے۔ اسی لیے میرے ساتھ جڑیے رہے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔